نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ کل پہلے سپارے کے اخیر میں آپ نے یہ مضمون سماعت فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا گھر اس دنیا میں تعمیر فرمایا، اور جب وہ گھر تعمیر فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے لوگوں میں یہ آواز لگائی کہ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ جس آدمی نے عالم ارواح میں اس وقت لبیک کہا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بیت اللہ کی زیارت کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ جب یہ مضمون مذکور ہوا کہ بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے، تو یہودیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ یہ نبی ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ جناب ہم سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے، اس کی طرف رخ کر کے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 17 ماہ رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر یہودیوں نے یہ اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ ایک طرف تو یہ نبی کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پابند ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت اللہ تعمیر کیا تھا، یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سوال کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ جس جہت پر تم رخ کرو گے اللہ پاک کو تم پاؤ گے۔ باقی کسی مخصوص جہت کا جب اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ اس لیے حکم دیا ہے تاکہ تمہارے اندر اتحاد برقرار رہے۔ آپ نے نماز ادا کی ہے، اگر ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کوئی مشرق کو، کوئی مغرب کو، کوئی شمال، کوئی جنوب اگر رخ کر کے کھڑا ہو جاتا تو ایک بے ڈھنگی ترتیب ہوتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت میں اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جہت کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اہل ایمان وہ بیت اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، سامنے تو بیت اللہ ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی چونکہ نظر آنے والی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو حقیقت میں سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ اللہ نے گویا کہ یہ بتایا کہ میں بیت اللہ پر اپنی تجلیات کو ڈالوں گا، انوارات کو ڈالوں گا، اور تم ان انوارات کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ بندہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کرے کہ جناب مسلمان بھی تو ایک پتھر کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بیت اللہ تو پتھروں ہی کا بنا ہوا ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ بیت اللہ پر وارد ہونے والی اللہ کی جو تجلیات ہیں، انوارات ہیں، ان انوارات کو اہل ایمان سجدہ کرتے ہیں، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور تمنا تھی، باوجود یہ کہ اللہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، لیکن آپ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ میرا جو آبائی قبلہ بیت اللہ ہے اگر اس کی طرف مجھے رخ کرنے کی اجازت مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی دلی تمنا ہے وہ ہم پوری کریں گے، لہٰذا اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اہل ایمان کا قبلہ وہ بیت اللہ ہی قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھاتے اور دیکھتے کہ شاید ابھی جبریل آ جائیں اور وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں، شاید جبریل آ جائیں۔ پھر 17 ماہ کے بعد وہ وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے،
بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا نماز پڑھ رہے اور اچانک نماز کے دوران ہی حکم آ گیا. عصر کی نماز کا ٹائم تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی رخ تبدیل فرما دیا. تو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا کی گئیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف ادا کی گئیں. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اور بنیاد یہ بتائی کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، اصل میں تم نے اتباع کرنی ہے وہ اللہ کے حکم کی، چاہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا کہہ دے یا چاہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کہہ دے، بنیادی اللہ پاک کے حکم کو ماننا ہے. پھر اگلا جو مضمون اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہے وہ یہ انسان اپنی اصلاح کیسے کرے، انسان کی اصلاح کے لیے وہ بنیادی اصول اور ضابطے بتائے گئے. سب سے پہلی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بلکہ اس سے پہلے فاذکرونی اذکرکم، کہ انسان اللہ پاک تک جب پہنچتا ہے اس کے باطن کی اصلاح جب ہوگی کہ جب یہ اللہ پاک کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. دوسری چیز، دوسرا اصول، شکر اللہ پاک کا کرتا رہے، جو اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرتا رہے. اور تیسرا اصول اور ضابطہ صبر کا ہے کہ دین پر صبر کرتا رہے. دیکھیے صبر کی 3 صورتیں ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی خواہشات کو روکے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اب سمجھیں صبر کی 3 قسمیں ہیں. اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنا یہ بھی صبر ہے. جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، اپنے نفس کو نماز پر روک رہا ہے. تراویح ادا کرنے کا جی نہیں چاہتا، نفس کو نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے روک رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے دین پر صبر کرنا، نیکی پر صبر کرنا. دوسرا گناہوں سے صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کا معنی عرض کر چکا ہوں نفس کو روکنا. تو جہاں گناہ کا خیال آ گیا اپنے نفس کو اس خیال سے روک لیا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اور تیسرا وہی صبر علی المصائب، پریشانیاں آ جائیں ان پریشانیوں پر بھی صبر کرنا. لہذا بتا دیا کہ تمہارے پاس اللہ پاک کی جانب سے مدد جب آئے گی جب تم پریشانیوں پر صبر کرو گے. اگر جزا فضا کرو گے تو اس پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ جو صبر کرو گے اس صبر پر اللہ پاک کی مدد آئے گی. چوتھا ضابطہ یہ بتایا کہ نماز کا اہتمام رکھنا. ذکر، شکر، صبر، نماز، یہ 4 اصول انسان کی زندگی کے بننے کے لیے بتائے ہیں کہ آدمی کا اندر اور آدمی کا باطن کیسے بنے گا، اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا جب ان 4 اصولوں پر کاربند ہو جائے. اللہ کو یاد رکھتا رہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے اور صبر کرتا رہے. صبر کی 3 قسمیں یہاں آ جائیں گی. اور اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرتا رہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو مصائب پر جب تم صبر کرو گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے اور مغفرتوں کے فیصلے ہوں گے. اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو حرام سے اپنے آپ کو بچانا. چونکہ بات صبر کی آئی ہے تو صبر یہ بھی ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور نفس کو اس حرام سے روکنا. اور اسی طرح سے پھر یہ بھی بتایا اگلے رکوع میں کہ حلال کی برکت اور حرام کی نحوست. کہ حلال کی برکت یہ ہے کہ جب آپ حلال طیب پاکیزہ مال کھا کے اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو عبادت میں جی لگے گا اور عبادت میں دل لگنے لگے گا، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور حرام کا لقمہ جب پیٹ میں آ گیا تو عبادت کی لذت چھن جائے گی، عبادت کی توفیق ختم ہو جائے گی. ایک بہت بڑے بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ رات کو اللہ پاک کے سامنے مناجات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اتنا گناہگار ہوں لیکن پھر بھی آپ نے اپنی رحمت میں مجھے رکھا ہوا ہے، آپ نے نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی ہیں. غیب سے یہ آواز آئی، وہ تہجد میں جو اللہ پاک سے آپ کو تعلق نصیب ہوتا تھا اور جو تہجد کی نماز میں جو لطف اور مزہ آتا تھا، بتاؤ وہ مزہ اب آتا ہے؟ تو یقیناً مزہ وہ چھن گیا تھا، وہ نہیں آتا تھا. تو جواب آیا کہ یا اللہ وہ مزہ تو نہیں ہے. کہا یہی میں نے آپ سے اپنی نعمت چھین لی ہے. جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اور بہت ساری نعمتیں چھنتی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ عبادت کی حلاوت اور لذت بھی چھین لی جاتی ہے. اور خاص کر کے جب انسان حرام کھاتا ہے تو حرام کے نتیجہ یہی برا ہے کہ انسان سے نیکیوں کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے اور عبادت کی لذت بھی چھن جاتی ہے. شروع سے لے کر آخر تک
نماز میں کھڑا ہوگا دھیان ہی نہیں جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سجدے میں جا کر بھی پروردگار یاد نہ آئے تو پھر اور کون سی جگہ ہے جہاں انسان کو اللہ یاد آئے گا؟ سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں بتایا کہ جب انسان سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے، حدیث پاک میں ایسا ہے جیسا کہ اللہ پاک کے قدموں میں اس نے سر رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے اللہ پاک کو یاد کیا جائے اور دھیان سے نماز پڑھی جائے. عرض کر رہا ہوں یہ جب ہی ہوگا جب حلال کھانے کا اہتمام ہوگا. پھر اسی طرح سے حرام کی قسمیں بتائیں. دیکھو کہا میتہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر تمام اجزاء کے ساتھ، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کے بال، اس کی چربی، اس کے تمام اجزاء تمہارے لیے حرام ہیں. باقی جتنے حرام ہیں ان حراموں کے کچھ اجزاء بہرحال وہ صفائی ستھرائی کرنے کے بعد انسان کے لیے ان کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. لیکن خنزیر وہ جانور ہے کہ جو تمام اجزاء کے اعتبار سے حرام ہے، کسی بھی صورت میں یہ پاک نہیں ہے. فرمایا رجسن نجسن، یہ بہت پلیت ہے، بہت گندا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح سے اللہ کے نام کے علاوہ غیر کے نام پر جو بھی جانور ذبح کیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے. اور نہ صرف جانور بلکہ جو بھی چیز اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی گئی اور دی گئی کہیں نظر و نیاز، وہ سب کا سب تمہارے لیے حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایک صورت یہ بتا دی فمن اضطر غیر باغ، اگر حرام کھانے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چارہ کار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حرام نہیں کھایا تو مر جائے گا، اس صورت میں اس حرام کے کھانے کی اجازت دی ہے. لیکن وہ بھی بتایا کہ اتنا کھانا ہے جس سے ایک وقت آپ پل سکیں اور گزارا ہو سکے، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا. فرمایا غیر باغن ولا عادن، ہاں حد سے تجاوز کر کے پھر بھی نہیں کھانے کا ہے، بلکہ اتنا لے لیجیے گا کہ جتنے سے آپ گزارا ہو جائے اور تھوڑی سی بھوک مٹ جائے، اتنی حد تک اس حرام کے استعمال کی اجازت ہے. اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر حرام کی کمائی کر رہا ہے اور اس کی حرام کی آمدنی ہے تو چونکہ اگر اس وقت وہ چھوڑے گا تو اس کے لیے پھر مسئلہ ہے گھر کا، اپنی ذات کا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ مسلسل حلال روزی ایسے تلاش کرے جس طرح سے بے روزگارہ آدمی حلال تلاش کیا کرتا ہے، اس طرح سے تلاش کرتا رہے. اور جیسے ہی اسے حلال روزی میسر ہو جائے بقدر کفایت اس حرام کو فوراً چھوڑ دے، اس حرام کے قریب نہ جائے. ورنہ یاد رکھیے گا یہ حرام جہاں جہاں جس پیٹ میں جائے گا وہاں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پیدا ہوگی. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکیوں کی قسمیں بتائی ہیں. کہا دیکھو بھائی اس بات کا خیال نہ رکھنا مشرق کی طرف رخ ہو، مغرب کی طرف رخ کرنے کا اللہ حکم دے دے، جس طرف اللہ نے تمہیں حکم دیا اسی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو. باقی نیکیاں یہ ہیں اللہ پر ایمان لانا، یہ نیکی ہے. آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اور باوجود یہ کہ مال سے محبت ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یہ نیکی ہے. اس نیکی کی طرف آؤ. اور کس پر خرچ کرنا ہے؟ اپنے قریبیوں پر خرچ کرنا ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور ان لوگوں پر کہ جو سوال کرنے والے ہیں. وفر رقاب، گردن چھوڑانے پر بھی مال خرچ کرو. گردن چھوڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی قیدی ہے اس کے آزاد کرنے میں اگر تمہارا مال جاتا ہے یہ بھی خیر کا کام ہے. اسی طرح سے ایک آدمی قرضے میں جھکڑا ہوا ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے اور اس کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا اس موقع پر بھی آپ کا مال خرچ کرنا یہ خیر کا مصرف ہے، بہترین جگہ ہے، یہاں مال خرچ کرو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا یہ نیکی ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وعدوں کا پورا کرنا اور ہر حال میں صبر کرنا. فرمایا جو آدمی ان 10 خوبیوں کو اختیار کرے گا، اس آیت میں 10 خوبیاں ذکر فرمائی ہیں، جو آدمی ان 10 خوبیوں کو اختیار کرے گا اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں سچے لوگ، واولئک هم المتقون، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تقوی دار لوگ کون ہیں، فرمایا وہی ہیں کہ جن کے اندر یہ 10 صفات پائی جاتی ہوں. یہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کو ذکر فرمایا. یہ نظام ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ پاک نے یہ مضمون ذکر فرمایا. دیکھو اجتماعی زندگی اگر آپ کو گزارنی ہے تو قرآن نے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں انتہائی قیمتی اور انتہائی پیارے ضابطے ہیں. ان ضابطوں کے مطابق تم اجتماعی زندگی گزارو، تمہاری اجتماعی زندگی بہترین گزرے گی. سب سے پہلا ضابطہ بتایا قصاص کا ضابطہ ہے.
یہ قصاص کا ضابطہ کیوں بتایا؟ تاکہ ناحق کوئی قتل نہ ہو۔ اگر کسی انسان نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، بغیر کسی وجہ اور سبب کے قتل کیا ہے، تو ارشاد فرمایا بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور قتل جب حق کے طور پر ہو تو اس کی 3 ہی صورتیں ہیں، یعنی قتل کرنا جائز کب ہوتا ہے؟ یا تو قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے، اور یا کوئی مرتد ہو گیا اس کو قتل کر دیا گیا، یا کسی نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں انسان کے مارنے کی، ان 3 صورتوں میں انسان کی گردن ماری جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت شریعت نے نہیں بتائی جس پر انسان کی گردن ماری جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ ارشاد فرمایا دیکھو یہ قصاص تمہارے لیے رحمت ہے کہ ایک آدمی اگر قتل کیا جائے گا قصاصاً تو باقیوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اگر ہر ظالم کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے ناحق کسی کو مارا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھ سے جو ہے وہ باز پرس کی جائے گی، قصاص لیا جائے گا، تو پھر وہ اس جرم سے رک جائے گا۔ اور اگر دنیا میں وہ نہیں رکتا تو آخرت میں بڑا عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، وہ باخبر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے آسمان کے فرشتے بھی مل جائیں اور سارے زمین کے انسان بھی مل جائیں اور سارے جن بھی مل جائیں اور سارے چرند پرند سب مخلوق مل کر کسی ایک آدمی کو ناحق قتل کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جہنم میں ڈالے گا کہ تم نے ایک انسان کی جان ناحق کیوں لی ہے۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ سارے انسانوں کی جان بچائی۔ اور ومن قتلہا فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کی جان لی اس نے گویا کہ پورے انسانوں کو ختم کر دیا۔ اس لیے قتل کا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور انسان کی جان بہرحال قابل احترام ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ بتایا کہ دیکھو اس ظلم سے تم کیسے بچ سکو گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا اہتمام آداب کے ساتھ کرنا، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو انسان ظلم اور زیادتی سے رک سکتا ہے۔ اور بتایا ایام معدودات، یہ کوئی طویل زمانہ نہیں ہے، تھوڑا سا زمانہ ہے روزوں کا، 29 یا 30 دن روزے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہیں تو دن تھوڑے سے لیکن فائدہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو اللہ پاک سے مانگتے رہنا، دنیا کے اندر اللہ پاک سے مانگتے رہنا۔ اللہ کا سہارا اگر تم لے کر نہیں چلو گے تو تمہاری دنیا نہیں بنے گی۔ جب اللہ سے تم مانگو گے تو 2 شرطیں ہیں، 2 باتیں لے کے آنا، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ پہلی شرط تو یہ ہے دعا کی، ارشاد فرمایا خالص مجھے ہی پکارنا، ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو تو ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ خالص مجھے ہی پکارنا۔ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اپنے ذہن اور خیال میں کسی اور کو نہ لے کے آنا، خالص مجھے ہی لے کے آنا۔ اور دوسری بات وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے بدگمان نہ ہونا، مجھ سے بدگمانی نہ کرنا، امید رکھنا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ 2 شرطیں لے کر جب تم آؤ گے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے۔ اسی طرح سے اگلا ایک ضابطہ بتایا کہ دیکھو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا اہتمام کرو۔ یہ چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس کے مسائل تفصیل سے عرض کریں گے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بتایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اجتماعی زندگی کا ایک یہ بھی اصول بتایا کہ جب آپ اجتماعی زندگی گزارو گے تو دیکھنا ایک دوسرے کا مال نہ کھا جانا، خیال کرنا کہ کسی کا مال تمہارے پاس ناجائز طریقے سے نہ آ جائے۔ اگر ناجائز طریقے سے تمہارے پاس مال ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ حرام مال، ناجائز مال کسی کا غصب کر کے کھانا ایسا ہے جیسا کہ پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے اندر آگ مت بھرنا، بلکہ اس بات سے ڈرتے رہنا کسی کا مال نہ کھانا۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بھی بتایا، چوتھا اصول اور ضابطہ یہ بتایا کہ دیکھو جاہلیت کے جو رسوم ہیں ان سے بچ کے رہنا۔
جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بھی زندگی ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بھی قانون اور ضابطہ ہے، قرآن اسے جاہلیت کی زندگی کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، رسوم سے، معاشرہ کیا کہتا ہے، ماحول کیا کہتا ہے، نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اللہ کیا کہتا ہے، آپ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو حج کے ذریعے سے بھی تمہارا اللہ پاک سے تعلق قائم ہوگا۔ حج کے مسائل بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں تمہارا مال بھی خرچ ہوگا اور اسی طرح سے تمہاری جان بھی وہاں لگتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک سے تمہارا تعلق قائم ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب حج کی سعادت تمہیں نصیب ہو تو اس موقع پر میدان محشر کی حاضری بھی یاد کرنا کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی لباس میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ تذکیر ہے اور یاد دہانی ہے کہ تمہیں میدان محشر میں اسی طرح سے اللہ کے حضور جمع ہونا ہے۔ چھٹا حکم اور ضابطہ اور اجتماعی زندگی کا اصول یہ بتایا کہ سارے کے سارے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جزئی اسلام میں مت داخل ہو جاؤ کہ اسلام کی کچھ باتیں لے لیں اور کچھ باتوں کو ٹھکرا دیا، نہیں، اسلام کی ساری باتوں کو تسلیم کرو اور قبول کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو مکمل طور پر اسلام کے سپرد اپنے آپ کو کر دو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دو۔ ساتواں حکم یہ بیان فرمایا، دیکھو جو دخول جنت آسان نہیں ہے، جنت کا داخلہ آسان نہیں ہے، جنت کے لیے بڑے بڑے مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں سے گزرنا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ آٹھواں اصول اور ضابطہ یہ بتایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، دیکھو شراب سے اپنے آپ کو بچانا، جوئے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اتنی سخت برائیاں ہیں کہ جس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ شراب کی بنیاد پر بگڑ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں شراب عام ہو جائے اس معاشرے کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس معاشرے میں ظلم اور زیادتی ہو جائے، بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کفر تو برداشت کر لے گا لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا۔ جس معاشرے کے اندر کفر ہو وہ معاشرہ پھر بھی برقرار رہ سکتا ہے، لیکن جس معاشرے میں ظلم ہو وہ معاشرہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے پھر ظلم اور زیادتیاں بھی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا الخمر، شراب سے اپنے آپ کو بچانا، فإنها ام الخبائث، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہوگا اسے جہنم کے اندر جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ یہ اس شراب کی سزا ہے جو دنیا میں پیا کرتا تھا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تو مزے لے لے کے شراب دنیا میں پیا کرتا تھا یہ اس کی سزا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب ہم نشین شراب پینے والے جو ایک ساتھ مل کر پیا کرتے تھے وہ جہنم میں آپس میں جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم تمہارے ساتھ اگر دوستیاں نہ رکھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ شراب کی برائی ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ یہ اس طرح سے آتی ہے کہ جب انسان کی صحبت گندی ہوتی ہے، بری صحبت آدمی بیٹھتا ہے تو اس برائی کا ارتکاب ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کرے۔ یہ تو وہ اصول اور ضابطے تھے جو اجتماعی زندگی کے متعلق تھے۔ اب انفرادی زندگی کے متعلق چند ضابطے اللہ نے ذکر فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے اندر احکام بڑی تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، لیکن ان احکام میں سے عرض کیا کچھ اجتماعی ضابطے اجتماعی زندگی کے اور کچھ انفرادی زندگی کے۔ اب دیکھ لیجئے انفرادی زندگی کے کیا ضابطے ہیں۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، انفرادی زندگی گھریلو زندگی کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ ضابطہ بتایا، دیکھو نکاح کے لیے نیک صالح عورت کا انتخاب کرنا، نیک صالح عورت کا انتخاب کرنا، حسن و جمال کو بنیاد مت بنانا بلکہ نیکی اور تقوی کو بنیاد بنانا۔ مردوں کو بھی حکم دیا کہ آپ نے اگر اپنی بیٹیوں کا نکاح باہر دینا ہے تو آپ بھی جو اپنے لیے داماد اختیار کریں گے وہ بھی نیک صالح اختیار کریں، وہ بھی حسن و جمال یا مال کی کو بنیاد نہ بنائیے بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھیے، یہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہتر ثابت ہوگا۔ دوسرا ضابطہ یہ بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
کہ اگر عورت ایام کے اندر ہے تو کیا ایام کے زمانے میں اس کے پاس جانا جائز ہے؟ ارشاد فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، ہم بستری اس زمانے میں نہیں کر سکتا، باقی اس کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شرعاً جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب عورت ان ایام میں آیا کرتی تھی تو اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور باہر اس کی ایک جھونپڑی بنا دی جاتی تھی، جیسے جانور کتا گائے بیل اس قسم کے جانور ہوتے ہیں اس طرح سے اسے باہر بند کر دیا جاتا تھا اور وہاں اس کے سامنے کھانا ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا، بس اتنا بتایا کہ انسان اپنی تسکین کو اس زمانے میں پورا نہ کرے، باقی یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب انسان گھریلو زندگی میں ہوتا ہے بیوی کے سامنے کبھی کبھار بہت سارے معاملات میں آدمی کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، ارشاد فرمایا خیال رکھنا جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لو اور آخرت کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر کسی ناراضگی کی وجہ سے تم بیوی سے علیحدہ ہو گئے ہو، علیحدہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ طلاق نہیں، طلاق کے احکام آگے آ رہے ہیں۔ یہ علیحدگی وہ ہے کہ ایک آدمی جا نہیں رہا اور اس کے ازدواجی تعلق بھی پورے نہیں کر رہا اور اس کے قریب بھی نہیں جا رہا اور بات چیت بھی نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، گناہ گار ہوگا، بغیر کسی سبب اور عذر کے ایسا کرے گا تو یہ گناہ میں شمار ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایسا کرنا یہ طلاق نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں وہ 3 ماہواریاں گزاریں گی اور 3 ماہواریاں گزر جانے کے بعد وہ مرد سے جدا ہو جائیں گی اور پھر وہ اپنا علیحدہ سے نکاح کر سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ طلاق کے احکام اور طلاق کا طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ بتایا؟ ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، دیکھو طلاق رجعی وہ ہے صرف 2 طلاقیں ہیں۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی جب بات آتی ہے تو 3 سے کم کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بیوی اس وقت تک ہم سے جدا نہیں ہوگی جب تک ہم 3 طلاقیں نہ دیں، حالانکہ شریعت نے جو طریقہ بتایا طلاق دینے کا وہ بہترین طریقہ بتایا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، لہذا اس سے بچتے رہنا۔ اور یہ بھی سن لیجئے جو آدمی بلا کسی سبب اور بغیر وجہ کے طلاق اپنی بیوی کو دے دیتا ہے وہ دنیا کا نظام ہے، کل اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا حشر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس گندے عمل سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تاہم اگر آپس میں زندگی نہیں گزر رہی تو ارشاد فرمایا کہ صرف 1 طلاق دو۔ 1 طلاق کیا ہوتی ہے؟ آدمی کہہ دے بھائی میں اس کو طلاق دیتا ہوں، میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، بس 1 مرتبہ یہ لفظ کہہ دے۔ جب 1 مرتبہ یہ لفظ کہہ دیا تو 3 مہینے کے اندر اگر آدمی رجوع کر لیتا ہے، عورت کو ندامت ہو جاتی ہے، اسے ندامت ہو جاتی ہے، تو بس 1 مرتبہ زبان سے کہہ دے گا میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں جب بھی اسی طرح سے رجوع ہو جائے گا، لیکن اگر بیک وقت اس نے 3 طلاقیں نکال دی تو پھر مصالحت کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی صورت نہیں بنے گی۔ تو اس لیے ان 3 کا لفظ نہ استعمال کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جو کام 1 طلاق سے ہو سکتا ہے 2 سے ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے 3 ہی دینا ہے؟ اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلاق وہ چیز ہے چاہے غصے سے دی جائے، چاہے سنجیدگی سے دی جائے، چاہے مذاق سے دی جائے، جس صورت میں طلاق دی جائے طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جناب غصے سے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ طلاق اسی صورت میں انسان استعمال کرتا ہے جب آدمی کو غصہ آتا ہے، کوئی پیار محبت کا تحفہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب غصے میں طلاق دے دی تھی، جناب ایسے طلاق دے دی تھی۔ تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ طلاق کے لیے کوئی مذاق نہیں ہے، جس طرح سے آدمی طلاق دے گا، جس موقع پر طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ چاہے عورت حاملہ ہے جب بھی طلاق ہو جائے گی، چاہے عورت ایام میں چل رہی ہے جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور کسی بھی حالت میں عورت ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ طلاق دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت سامنے موجود ہو۔ ایک آدمی نے اس کی غیر موجودگی میں بھی یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی آدمی
اسٹامپ پیپر پر دستخط کر لیتا ہے، وہاں طلاق نامہ لکھا ہوا ہے، اگر وہاں دستخط کر لیتا ہے، زبان سے کوئی لفظ اس نے نہیں کہا، اسے معلوم ہے کہ یہاں طلاق لکھی ہوئی ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر یہ اسٹامپ پیپر ضروری نہیں ہے کہ عورت تک پہنچ جائے تو جب طلاق واقع ہوگی، پہنچنا ضروری نہیں ہے، بس اس مرد نے اپنی منہ سے طلاق کا لفظ کہہ دیا یا اس نے تحریر کر دیا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ بہرحال گھریلو زندگی میں انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے کہ بلا وجہ کہیں عورت کو طلاق نہ پڑ جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دیکھو اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو دیا ہوا مہر واپس نہ لینا، یہ دیا ہوا مہر واپس لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت خلع لینا چاہتی ہے تو پھر تم مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلع کی یہ صورت ہوتی ہے، مرد تو نہیں چھوڑنا چاہ رہا، مرد تو اس سے راضی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ مرد کو پسند نہیں کرتی کسی بھی وجہ سے، اور وہ جدائی چاہتی ہے، وہ خلع لینا چاہتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے ایسا کر سکتا ہے کہ مرد اس سے مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو خلع آج کل کے زمانے میں عدالتی خلع ہوتا ہے، جس میں شوہر کو اطلاع بھی نہیں ہوتی، شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس سے خلع نافذ نہیں ہوتا، وہ عورت بدستور اسی کی بیوی برقرار رہے گی، اس سے خلع نافذ نہیں ہوگا۔ خلع کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بھی سامنے ہوگا اور شوہر کی بھی بات کو عدالت سنے گی، جب جا کے خلع نافذ ہوتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو اس ازدواجی زندگی کو کھیل مت بنانا، یہ بیوی ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ باندی نہیں ہے کہ جس طرح سے چاہا اس کے ساتھ سلوک کر لیا، بلکہ اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کے اندر رہتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور آخرت میں جو تمہارے اعمال تولے جائیں گے ان اعمال میں سب سے پہلا عمل بیوی کے ساتھ حسن سلوک تولا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو یاد رکھنا تمہاری آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے، میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ سے اولاد پر اثرات نہ پڑیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں رل جائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ماؤں کو یہ تاکید کی اگر تمہیں طلاق پڑ جائے اور تمہارے گھر میں بچہ دودھ پی رہا ہے تو تم اس کی مدت کو پورا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ رل جائے۔ اور ہاں یہ بات تو ضرور ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ بچہ جب تک نابالغ ہے اس کی نسبت ہر حال میں باپ ہی کی طرف رہے گی، لیکن اگر بچہ تربیت کی اسے ضرورت ہے تو پھر وہ بچہ ماں کے پاس جائے گا، جب تک وہ دودھ پلانے کے قابل ہے یا تربیت کے قابل ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، اس وقت تک تو وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد وہ باپ کے پاس آ جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد پھر اس بچے کو اختیار ہے، چاہے ماں کے ساتھ رہنا اختیار کرے چاہے باپ کے ساتھ رہنا اختیار کرے، لیکن ساتھ ساتھ اولادوں کو یہ چاہیے کہ بہرحال اگر میاں بیوی کے درمیان میں ان کے ماں باپ میں جدائیاں واقع ہو گئی ہیں تو ان کا باپ بدستور وہی باپ ہے اور ماں بھی بدستور وہی ماں ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر یہ ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو ماں کی بات سن کر باپ کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو باپ کی باتوں کو سن کر ماں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح سے نواں حکم یہ بتایا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ بھی عدت گزاریں گی، اور ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ زمانہ پورا کریں گی، اور عدت کا زمانہ اس طرح سے گزاریں گی کہ اپنے آپ کو تزین اور تجمل سے دور رکھیں گی، مطلب یہ ہوا کہ خوبصورتی اور بنا اور سنگار نہیں اختیار کریں گی، اور اس عدت کے زمانے میں اگر نکاح کا پیغام آ جاتا ہے صراحتاً تو نکاح منگنی نہیں کریں گی، البتہ اشارے میں کنائے میں اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ منگنی کی بات کی جا سکتی ہے اور اسے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صراحتاً نکاح نہیں کرے گی جب تک اس کی عدت برقرار ہے، عدت پوری ہو جائے گی پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر بتایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دیکھو یہ گھریلو مسائل میں پڑھ کر کہیں اللہ کو نہ بھول جانا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا، والصلاۃ الوسطی، خاص کر کے عصر کی نماز کا اہتمام کرتے رہنا، اس لیے کہ وہ وقت بڑا مصروف ہوتا ہے، غفلت کا ہوتا ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ دیکھو گھریلو زندگیاں بھی جب بنیں گی کہ جب تمہارا اللہ پاک سے تعلق ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی ایک قوم تھی، اور اس قوم پر دشمن کا تسلط آ گیا نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ ان سب نے اللہ پاک سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں اس تسلط سے چھڑایا جائے۔ تو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی طرف اللہ پاک کی جانب سے وحی آئی کہ ان سے یہ کہیے کہ اس قوم سے تمہیں لڑنا پڑے گا، اس قوم سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ لڑنے کے لیے نکلے تو اکثر تو ڈر کے مارے واپس آگے۔ تقریباً 313 جو بدر والوں کی تعداد تھی، اتنی کم تعداد میں وہ گئے اور جا کے اس قوم کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور قتال کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اسی موقع پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ بھی ظاہر ہوا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، سامنے جو کافروں کا بادشاہ تھا اور کافروں کا جو جرنیل تھا، اس جرنیل کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا۔ وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کو مارا، قتل کیا، صرف ایک پتھر سے اسے قتل کیا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنے لمبے قد کا تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھٹنوں تک پہنچتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسی طاقت دی تھی، اور جب اسے قتل کیا اس کے بعد پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خبر ہے کہ دیکھو اس قسم کی غیب کی خبریں جو تمہیں نبی بتاتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی برحق ہے، اور یہ جو کتاب لے کے آیا ہے یہ کتاب بھی سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان